تو یہ بیوی کے حقوق ہیں۔ ان کے متعلق ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ بیوی کے حقوق میں یہ چیز بھی داخل ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت نے یہ بات اپنے ملفوظات میں ذکر کی ہے کہ بیوی کے حقوق میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ بیوی کو جیب خرچ الگ سے دیا جائے، بیوی کو جیب خرچ الگ سے دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہم بیوی کو خرچہ دیتے ہیں گھر کے ساز و سامان کے لیے، گھر کی چیزوں کے لیے، گھر کے سودے سلف کے لیے، بچوں کے اخراجات کے لیے بیوی کو کیا کرتے ہیں جی، پیسے دے دیتے ہیں، خرچہ دے دیتے ہیں، وہ اس سے گھر کا سارا نظام چلاتی ہے۔ یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیوی کو الگ سے جیب خرچہ دیا کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یار بیوی بھی انسان ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ کی لائف پارٹنر ہے، ظاہر بات ہے اس کے بھی دل میں بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، اس کے بھی دل میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، یا اس کی بھی بہت سی ضروریات ہوتی ہیں۔ بعض ایسی ضروریات ہوتی ہیں کہ وہ ان ضروریات کو شوہر کے سامنے ڈسکس نہیں کرتی ہے، ساس سسر کے سامنے ڈسکس نہیں کرتی ہے، شرم کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے یا جو بھی ہے، وہ چیزیں سرعام ذکر نہیں کرتی ہے، تو الگ سے خرچہ دینے کی وجہ سے وہ اپنی تمام تر خواہشات پوری کر سکتی ہے، اپنی تمام تر ضروریات پوری کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ بیوی کو الگ سے خرچہ دینا چاہیے تاکہ اس کی ساری خواہشات جو ہیں پوری ہو جائیں، وہ شوہر کی محتاج نہ رہے۔ اس چیز کی ہمارے ہاں بہت کمی ہے، بہت کمزوری ہے۔ ہم لوگ یاد رکھیں، یہ بیوی کو الگ سے خرچہ دینا یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس اتنا مال ہو۔ جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے نا تو اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی کے پاس پیسے موجود ہیں، ٹھیک ٹھاک اس کا کاروبار ہے، مالدار آدمی ہے، تو جہاں گھر کا خرچ اس نے دینا ہے وہاں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ بیوی کو بھی اس کا الگ سے خرچہ دے۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ تو مجبور ہے، جس کے پاس ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ بیوی کو الگ سے اس کا خرچہ دے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہو گئی بیوی کے حقوق کے حوالے سے کہ گھر کے اندر جو اخراجات ہوتے ہیں ان میں مرد کو چاہیے کہ وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرے، دل کھول کر خرچہ کرے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز گھر میں خراب ہوتی ہے نا جی تو اس کو صحیح کوئی نہیں کرواتے، وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، کئی دفعہ عورتیں اپنے شوہروں سے کہہ دیتی ہیں کہ بھئی فلانی چیز خراب ہو گئی ہے، اس کو صحیح کرنا چاہیے۔ شوہر کے پاس ایک تو یہ نا کہ پیسے نہ ہوں تو وہ ایک مجبوری ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شوہر مالدار ہوتے ہیں، لینڈ لورڈ ہوتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں، اس کے باوجود صرف اور صرف اپنی سستی کی وجہ سے وہ چیزیں صحیح نہیں کرواتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گھر کے اخراجات کے معاملے میں جو گھر کا سربراہ ہے، باپ ہے یا شوہر ہے، اس کو فراخ دل ہونا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اب جب یہ بات کرتے ہیں نا پھر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک طرف تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ بھئی فضول خرچی نہ کرو، دوسری طرف کہتے ہیں کہ بھئی کھلے دل سے خرچہ کرو۔ اب ہم کدھر جائیں؟ اگر ہم کھلے دل سے خرچہ کریں گے تو کہیں یہ نہ ہو کہ فضول خرچے میں آ جائے، اور اگر ہم جناب ہاتھ تھوڑا سا تنگ رکھیں گے کہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے تو دونوں طرف ہم کس طرف جائیں، تو یہ ایک کنفیوژن ذہن میں آتی ہے۔ یاد رکھیں فضول خرچی کسے کہتے ہیں، میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتاتا ہوں۔ فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے رہائش۔ اب رہائش جو ہے وہ اگر آپ ایک جھونپڑی بنا دیں، اس کے اندر تھوڑی بہت ضروریات کی چیزیں رکھ دیں تو اس کے اندر بندہ رہائش اختیار کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں رہائش، اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک ہوتی ہے آسائش۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جھونپڑی میں نہیں رہ سکتے، وہ کیا کرتے ہیں اپنے لیے اچھا مکان بناتے ہیں جناب، اس کے اوپر جناب پلستر کرتے ہیں، اچھا مکان بناتے ہیں، اندر بلب لگاتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں، ہیٹر لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آسائش۔ اس کی بھی شریعت میں گنجائش ہے، یہ بھی جائز ہے، یعنی فضول خرچی میں نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی آرائش۔ آرائش کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مکان بنایا ہے، اس کے اوپر پلستر کیا ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی اس کے اوپر رنگ روغن بھی ہو جائے، اس کے اندر جناب ٹائلیں بھی لگ جائیں، فرش بھی اس کا ماربل کا ہو جائے، ہیں جناب اندر فرنیچر بھی لگ جائے، خوبصورت مکان ہو جائے، فانوس بھی لٹکا دوں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں آرائش کے اندر۔ اس کی بھی شریعت نے گنجائش دی، یہاں تک بھی آپ جا سکتے ہیں،
شریعت نے اس کی گنجائش دی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی نمبر نمائش کا۔ نمائش کہتے ہیں کہ جناب وہ ایک چیز اس نے بنائی ہے اور بنانے کے بعد سب کے سامنے اس کا تذکرہ کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نمائش۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ جب تک معاملہ رہائش تک ہے تب بھی ٹھیک ہے، معاملہ آسائش تک ہے تب بھی ٹھیک ہے، معاملہ آرائش تک ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جب آرائش سے نکل کر نمائش میں چلا جاتا ہے نا تو پھر وہاں پر شریعت روکتی ہے۔ یہ ہے فضول خرچی۔ اب ہر چیز میں یہ چاروں چیزیں دیکھ لیا کریں۔ کپڑے پہن لیے ہیں، اگر رہائش کے طور پر آسانی کے طور پر ہے ٹھیک ہے، آسائش کے لیے ہے تب بھی ٹھیک ہے، آسائش کے لیے ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں نمائش آ جائے گی تو تب یہ ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں بھئی، بٹن لگائے ہوئے ہیں سونے کے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے سونے کی، تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ نمائش میں آتی ہیں۔ ساری چیزیں نمائش میں آتی ہیں۔ اب ایک کام کھدر کے کپڑوں سے بھی چل جاتا ہے، بندہ کھدر کے کپڑوں سے نکل کر اپنی آسانی کے لیے کاٹن کے کپڑے پہن لیتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ کاٹن کے کپڑوں سے نکل کر جناب خوبصورتی کے لیے وہ جناب بوسکی کے کپڑے پہن لیتا ہے، وہ بھی اس کے لیے ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ یہاں سے نکل کر نمائش کی طرف چلا جاتا ہے نا جی، تو پھر وہاں پر شریعت اس چیز سے روکتی ہے کہ اب یہ فضول خرچی ہے۔ کپڑے میں بھی اسی طرح ہے، ہر چیز میں یہ تین چیزیں، یہ تین اصول یاد رکھیں۔ فضول خرچی کی ڈیفینیشن سمجھ آ جائے گی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کپڑا ہو گیا، سواری ہو گئی، مکان ہو گیا، دفتر ہو گیا، جوتے ہو گئے، یہ ساری چیزیں، نوکر ملازم ہو گئے ہیں بھئی، اولاد ہو گئی، یہ ساری چیزیں، ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھیں، یہ اصول ذہن میں رکھیں تو فضول خرچی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ جائز ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ خرچے کے معاملے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرے، بیوی بچوں کے اوپر کھل کر خرچہ کرے۔ اب دوسری بات اس حوالے سے ایک اور یاد رکھیں، ہر شخص کی کشادگی الگ الگ ہے، ہر شخص کا خرچہ کرنے کا طریقہ کار الگ الگ ہے۔ یاد رکھیں، ہر شخص کا خرچہ کرنے کا طریقہ کار اس کی جیب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جیب کتنی اجازت دیتی ہے۔ دیکھیں نا جی، ایک آدمی ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ اس کا آگا ہے نہ اس کا پیچھا ہے، نہ اس کی شادی ہوئی ہے نہ اس کی آل اولاد ہے، نہ ہی اس کے رشتہ دار ہیں، اکیلا تنہا آدمی ہے۔ اب اس کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے نا جی، ان سے بڑھ کر اگر کوئی چیز اس کے پاس ہے تو وہ چیز فضول خرچی میں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے لیے ایک کمرہ کافی ہے، اکیلا آدمی ہے، اس کے لیے ایک کمرہ کافی ہے، نہ اس کے دوست احباب ہیں، نہ اس کے ساتھ کوئی ملنے آتا ہے مثال کے طور پر، نہ اس کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، تو اس کے لیے جناب ایک گلاس کافی ہے، ایک جگ کافی ہے، ایک پلیٹ کافی ہے بھئی، ایک لوٹا کافی ہے، ایک بستر کافی ہے، ایک ایک چیز، ساری چیزیں کافی ہیں۔ اب اس سے اگر وہ اپنی چیزیں بڑھائے گا تو وہ ضرورت کی چیزیں نہیں ہے، تو جب ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں تو وہ ساری فضول خرچی میں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو آدمی کاروباری بھی ہے بھئی، اس کے جناب رشتہ دار بھی ہیں، ماں باپ بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، اور اس کے تعلقات بھی وسیع تر ہیں، اور اسی طریقے سے جناب اس کے مہمان بھی آتے ہیں، دوست احباب بھی ہیں، تو ظاہر بات ہے پھر اس کے لیے سامان کی زیادہ ضرورت پڑے گی۔ اس کے لیے برتنوں کی ایک سیٹ سے گزارا نہیں ہوگا، 2 سیٹ رکھنے پڑیں گے، 3 سیٹ رکھنے پڑیں گے، بستر 4-5 رکھنے پڑیں گے، سامان اس کے لیے زیادہ ضرورت ہوگی اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے مہمانوں نے بھی آنا ہے، میرے بال بچے بھی ہیں جناب، میرے ماں باپ بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، میرے عزیز و اقارب بھی ہیں، مہمان بھی آتے جاتے ہیں، تو اس کے لیے اس کے حساب سے ضروریات کی چیزیں ہیں۔ اشیاء جب ضروریات سے بڑھ جاتی ہے نا جی، تو تب وہ چیزیں فضول خرچی میں داخل ہو جاتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کی، ہر شخص کی کشادگی کے الگ الگ لیولز ہیں، الگ الگ طریقہ کار ہیں جو اس کی جیب کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ میاں بیوی میں بھی شوہر کی جو فراخ دلی ہے، شوہر کا جو کھلا خرچ کرنا ہے، وہ اس کی جیب پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اس کی
जेब पर डिपेंड करता है। एक आदमी ठीक ठाक लैंड लॉर्ड आदमी है, लाखों में उसकी कमाई है, ज़ाहिर बात है उसके ख़र्चे में और उसके मुकाबले में वो शख्स जिसकी कमाई हज़ारों में है, उसके ख़र्चे में फ़र्क तो होगा कि नहीं। और इस चीज़ का एहसास बीवी को भी होना चाहिए। ये ना हो कि बीवी जो है ये कहे कि भाई शरीयत ने कहा है कि फराख दिली से ख़र्चा करो, और जाकर वो एक ऐसी औरत को देख कर आ गई जिसका शोहर जनाब लाखों में कमाता है, और आकर अपने शोहर से भी वही डिमांड्स करे, तो शोहर कहाँ से लेकर आएगा। बीवी को डिमांड्स करनी चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि बीवी को डिमांड्स नहीं करनी चाहिए, बीवी को डिमांड्स करनी चाहिए। ज़ाहिर बात है वो निकाह करके आई है, उस शोहर के मातहत है, सारी ज़िंदगी उस शोहर के साथ उसने रहना है, उसके तमाम तर चीज़ों का ख्याल उस शोहर ने रखना है भाई, उसको फ़ायदा उस शोहर से मिल रहा है, तो शोहर से नहीं तो और किस से मांगेगी। शोहर से मांगना चाहिए, डिमांड करनी चाहिए। शरीयत ने उसको पूरा हक दिया है, लेकिन डिमांड उस दायरे के अंदर रहकर करना चाहिए जितना दायरा शोहर का है, उस वुसअत के अंदर रहकर करना चाहिए जितनी वुसअत उस शोहर के पास मौजूद है।